بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد من الظروف الزمانية وإذا قطع عن الإضافة بني كما درها هنا والعمل في معنى الإشارة في قوله هذه قواعد البحث ترك الفاء لئلا يحتاج إلى توهم المتوهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے سمجھیں متن کا خلاصہ. وبعد هذه قواعد البحث متضمنة لما يجب استحضارها في فن المناظرة. الباحث عن كيفية البحث صيانة للذهن عن الضلالة مرتبة على مقدمة وبحث وخاتمة. یہ قواعد بحث ہے. یہ قواعد بحث ہیں جو ان امور کو متضمن ہیں، ان امور پر مشتمل ہیں جن امور کا استحضار فن مناظرہ میں واجب ہے. خلاصہ مطلب بیان کروں، یہ قواعد بحث ہے، یہ قواعد مناظرہ ہے. یہ وہ قواعد ہیں جو متضمن ہیں ان امور کو جن کا استحضار فن مناظرہ میں واجب ہے. متضمن ہے ان امور کو، مشتمل ہے ان امور پر جن کا استحضار فن مناظرہ میں واجب ہے. بس اتنی سی بات. ٹھیک ہے بھئی. فن مناظرہ کیا ہے؟ کا الباحث عن کیفیت البحث. فن مناظرہ وہ فن ہے جو کیفیت بحث کے بارے میں بحث کرتا ہے. کیفیت بحث، کیفیت مناظرہ، جو مناظرہ کی کیفیت کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. یا کہ تعریف کی طرف اشارہ کرتا ہے. جو مناظرہ کی کیفیت کے بارے میں گفتگو کرتا ہے یہ فن مناظرہ ہے. مقصد کیا ہے؟ غرض و غایت کیا ہے؟ کا صیانت للذہن عن الضلالہ، ذہن کو بے راہ روی سے بچانے کے لیے، ذہن کو گمراہی سے بچانے کے لیے. ٹھیک ہے. اور یہ قواعد بحث کے یہ مرتب ہے ایک مقدمہ پر، چند بحثوں پر اور ایک خاتمہ پر. مقدمہ، چند بحثیں اور خاتمہ. یہ مطلب کا خلاصہ ہوگا. بات ہے ذہن میں مانا کرے. بعد حمد و صلات کے یہ قواعد بحث متضمن ہے ان امور کو واجب ہے ان کو حاصل کرنا فن مناظرہ میں. واجب ہے ان کا استحضار فن مناظرہ میں. فن مناظرہ کے جو بحث کرنے والا ہے بحث کی کیفیت سے، یعنی مناظرہ کی کیفیت سے بچانے کے لیے ذہن کو گمراہی سے مرتب ہے ایک مقدمہ، چند بحثوں اور خاتمہ پر. یہ متن کا خلاصہ. توجہ ہے آپ کی. اب آتے ہیں شرح کی اغراض کی جانب. ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبعد، شارح بتاتے ہیں کہ بعد ظروف زمانیہ سے ہے، لازمۃ الاضافت ہے. جب اضافت سے مقطوع ہو تو مبنی ہوتا ہے. جب اضافت سے مقطوع ہو تو مبنی ہوتا ہے. یہاں پر کیا ہے؟ کہا یہاں پر بھی اضافت سے مقطوع ہے، مبنی ہے. بات سمجھیں. اس کی بات مشہور ہے کہ بعد ظروف زمانیہ سے لازمۃ الاضافت، جس کا مضاف الیہ مذکور ہوگا، معذوف ہوگا. مذکور ہو تو مورب، معذوف ہو تو معذوف نسین منسین، معذوف منفی، معذوف نسین منسین تو مورب، معذوف منفی تو مبنی. یہاں پر بھی معذوف منفی ہے اس لیے مبنی ہے. اتنی بات آپ سمجھیں مانا کریں. اور بعد ظروف زمانیہ سے ہے اور جب کاٹ لیا جائے اضافت سے مبنی ہوتا ہے. توجہ ہے نہیں؟ بات سمجھیں. سوال یہ ہے کہ جب یہ مقطوع عن الاضافت ہو تو اس کی دو حالتیں ہیں. مقطوع عن الاضافت ہو تو دو حالتیں ہیں، مضاف الیہ معذوف نسین منسین یا مضاف الیہ معذوف منفی. مضاف الیہ معذوف نسین منسین تو اب یہ مورب ہے. مضاف الیہ معذوف منفی تو اب مبنی ہے. لیکن شارح کو دیکھیں اس نے تو بات مطلق کر دی ہے. وَإِذَا قُضِيَ لِلْإِضَافَةِ بُنِيَ، وَإِذَا قُضِيَ لِلْإِضَافَةِ بُنِيَ، جب یہ مقطوع عن الاضافت ہو تو مبنی ہوتا ہے. انہوں نے مطلقاً بات کر دی، حالانکہ مطلقاً ہے نہیں. یہ مبنی تب ہوگا جب مقطوع الاضافت ہو اور مضاف الیہ معذوف منفی ہو. اعتراض بنا نہیں.
یہ اعتراض ہے، اس کا جواب سمجھیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر کما تراہا ہونا یہ محض مثال نہیں ہے، بلکہ یہ قید بھی ہے۔ قافیہ ابن حاجب نے قافیہ میں جو مثالیں دی ہیں وہ نری مثالیں نہیں ہیں، بسا اوقات وہ ضابطہ مذکورہ کے لیے قید بھی بنتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہاں پر بھی یہ جو مثال ہے نری مثال نہیں ہے، بلکہ اس گزشتہ کلام سابق کے لیے قید بھی ہے، یعنی اذا قطع عن الاضافت کما تراہا ہونا، مقطوع عن الاضافت ہو کس انداز میں، جیسے یہاں پر ہے، جیسے یہاں پر ہے۔ اور یہاں کیسے ہے؟ یہاں پر مقطوع عن الاضافت ہے اور مضاف معزوف منفی ہے، مضاف معزوف منفی ہے، یعنی اس انداز میں مقطوع عن الاضافت ہو تو مبنی ہوگا۔ اب یہ کاف یہ جو مثال ہے محض مثال نہیں ہے، بلکہ قید بھی ہے، مثال بھی بن گئی، وضاحت بھی ہو گئی اور قید بھی بن گئی۔ ایک قید کا ذکر آ گیا کاف کے ذریعے، یعنی اذا قطع کما تراہا ہونا، جب مقطوع عن الاضافت ہو اس انداز میں جیسے تم یہاں دیکھ رہے ہو۔ یہاں مضاف الیہ معزوف منفی ہے، لہذا معزوف منفی ہوگا تو اب یہ مبنی پر ضم ہوگا، اگر معزوف منفی نہ ہو تو پھر یہ مبنی نہیں ہوگا۔ بات سمجھے نہیں؟ یہ جواب آ گیا اس کا، بات سمجھے معنی کا۔ اور جب مقطوع ہو اضافت سے مبنی ہوگا، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو یہاں پر، وہ جو ہے ایک اور جواب بھی ہے، اور وہ یہ ہے معترض نے کیا کہا کہ مقطوع عن الاضافت دو طرح کا ہوتا ہے، نسین منسین اور منوی۔ نسین منسین ہو تو یہ مبنی نہیں ہوتا، مرب ہوتا ہے، منفی ہو تو مبنی ہوتا ہے۔ شاعر نے کلام مطلق کی ہے، وہی اعتراض جو پہلے اس کا جواب دیا، اعتراض کی تقریر دوبارہ کر رہا ہوں تو آپ دھیان سے اس کا جواب سمجھیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مقطوع عن الاضافت ہو مبنی ہوتا ہے، اصل میں مقطوع عن الاضافت ہو تو حالتیں دو ہیں، معزوف نسین منسین، معزوف منفی۔ معزوف نسین منسین انتہائی قلیل ہے، والقلیل کالمعدوم وللاکثر حکم الکل۔ چونکہ معزوف نسین منسین جو ہے نا وہ انتہائی قلیل ہے اور قلیل کالمعدوم ہوتا ہے، اس لیے شارح نے اس کا اعتبار ہی نہیں کیا۔ اور للاکثر حکم الکل، اکثر اوقات مضاف الیہ محذوف ہو تو وہ منوی ہوتا ہے، نسین منسین نہیں ہوتا، اور اکثر کے لیے حکم کل ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر انہوں نے بات کو مطلق کر دی ہے۔ یہ دوسرا جواب۔ اب اس مثال کو قید بنانے کی حاجت نہیں پڑے گی، بات سمجھیں؟ دوبارہ سمجھیں دھیان سے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ مضاف الیہ نسین منسین معذوف ہو تو پھر یہ معرب ہوتا ہے، منوی ہو، مضاف الیہ معذوف ہو اور منوی ہو، ان لفظوں میں موجود نہ ہو، نیت میں موجود ہو تو اب یہ مبنی بر ضم ہوتا ہے۔ یہ بات ہم کو تسلیم ہے، لیکن نسین منسین جو حذف ہے یہ انتہائی قلیل ہے، والقلیل کالمعدوم، والقلیل کالمعدوم۔ اور جو مضاف الیہ معذوف ہو اور منوی ہو یہ اکثر اوقات ایسی ہوتا ہے، بل اکثر حکم الکل۔ اس ضابطے کا کے پیش نظر شارح نے کیا کیا، جو قلیل کالمعدوم تھا اس کا اعتبار ہی نہیں کیا اور بات کو مطلق کر دیا، حالانکہ ہے مطلق نہیں، اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے، لیکن چونکہ للاکثر حکم الکل اس لیے شارح نے کیا کیا، اس کو مطلق بیان کر دیا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کرے۔ اور جب مقطوع ہو اضافت سے مبنی ہوگا، غور کریں، جب کما تراہا ہونا اس کو آپ نے قید بنایا تو اب تو یہ قید ہے، بات واضح ہے، لیکن قید نہ بناؤ یہ دوسرا جواب دو تو اب سوال یہ ہوگا کہ یہاں پر کیسے ہے، یہاں پر اس کی کیا کیفیت ہے، تو اس کا جواب دیتے ہو کما تراہا ہونا، جیسا کہ یہاں دیکھ رہے ہو یہاں پر مضاف الیہ معذوف ہے اور منوی ہے، جیسا کہ تم یہاں دیکھ رہے ہیں۔ ایک وجہ ہے، سوال یہ آپ نے کیا کہا، من الظروف، کیا کہا؟ من الظروف۔ یہ ظروف سے، ظروف جمع ظرف کی ذہن میں رکھنا، ظرف کے لیے عامل کا وجود ضروری ہے، اس کا عامل کیا ہے؟
غور کریں عامل یا فعل ہے یا معنی فعل ہے. ہاذی قواعد البحث، ہاذی قواعد البحث. یہاں پر ان میں سے کوئی بھی نہ فعل نہ معنی فعل، تو پھر اس میں عامل کیا؟ سوال بنا نہیں. دوبارہ سمجھیں. سوال یہ کہ آپ نے کہا بعد کو من الظروف، یہ ظروف سے ہے. جب یہ ظروف سے ہے تو ظرف کے عامل کی جانب محتاج. اس کا عامل یا فعل یا معنی فعل. ہاذی قواعد البحث، اس میں کوئی بھی نہ فعل ہے نہ معنی فعل ہے. بات سمجھے؟ تو جب کوئی بھی نہ فعل نہ معنی فعل، غور کرنا باس مصدر آتا ہے لیکن یہاں پر مصدری معنی ملحوظ نہیں. قواعد وہ اس میں فاعل کا صیغہ بنتا ہے لیکن یہاں پر اس کے اصطلاحی معنی ملحوظ ہے. جب اصطلاحی معنی ملحوظ ہے تو اب اس کے اسمی معنی ملحوظ ہے، وصفی معنی ملحوظ ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ معنی فعل ہے. سمجھے نا؟ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ہاذی قواعد البحث، قواعد جمع ہے اور اس پہ فاعل کا صیغہ ہے لیکن یہاں پر اس کے فاعلی معنی مراد نہیں ہے. باس مصدر بھی آتا ہے لیکن یہاں پر مصدری معنی ملحوظ نہیں، اس لیے یہاں پر کوئی نہ فعل ہے نہ معنی فعل ہے. جب نہ فعل نہ معنی فعل تو پھر اس ظرف کا عامل کیا ہوگا؟ سوال سمجھے نہیں؟ یہ سوال تو اس کا جواب دیتے ہوئے شاعر نے کہا والعامل فیہ معنی الاشارۃ فی قولہ ھذہ. جواب کا اصل یہ ہے کہ یہاں پر عامل ہے اشارہ کے معنی جو ھذہ سے حاصل ہے. توجہ رکھیے گا، ظرف عامل کی محتاج ہے لیکن عامل کی بو اس میں کفایت کرتی ہے. ظرف عامل کی محتاج ہے لیکن عامل کی بو اس میں کفایت کرتی ہے. یعنی فعل معنی فعل ضروری ہے لیکن فعل معنی فعل صراحتاً اس کا وجود ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فعل معنی فعل صراحتاً نہ ہو بلکہ کسی لفظ سے ان کے معنی مستفاد ہوں اور وہ عمل کرے. ھذا زید قائما، ھذا زید قائما. قائما میں کیا ہے؟ ھذا سے حاصل ہونے والا جو اشارہ اور تنبیہ کے معنی ہیں وہ قائمن کے اندر عامل ہے. اسی طرح ھذہ سے جو اشارہ اور تنبیہ کے معنی مستفاد ہیں وہ کس کے اندر عامل ہے؟ وہ بعدوں کے اندر عامل ہے. یہ انہوں نے جواب دیا. حاصل گفتگو یہ ہے کہ ھذہ سے اشارہ اور تنبیہ کے معنی مستفاد ہے کیونکہ ھذہ کے معنی ہے اشیر الیہ انبئ علیہ. میں اس کی جانب اشارہ کر رہا ہوں، اس پہ تنبیہ کر رہا ہوں. غور کریں، یہ جو ھذہ سے معنی مستفاد ہیں وہ بعدو ظرف کے اندر عامل ہے. سمجھے؟ اور عامل ہے اس کے اندر، کس کے اندر؟ بعدو کے اندر. اشارہ کے معنی ہے. بھائی اشارہ کے معنی کہاں سے آ گئی؟ کہا مصنف کے قول ھذہ کے اندر. مصنف کے قول ہے ھذہ کے اندر. ٹھیک ہے، یہ معنی کریں، یہ بحث کے قواعد ہیں. توجہ ہے، غور کرنا. ھذہ موضوع، قواعد البحث مضاف مضاف الیہ مل کر معمول. قضیہ حملیہ، قضیہ حملیہ کی معرفت موضوع معمول میں سیارے کی معرفت پر موجود. موضوع معمول کے بارے میں گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک سوال ہے جس کا جواب دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، تصانیف اٹھا کے دیکھ لیں مصنفین کی، تو وہ اس انداز میں بات کرتے ہیں وبعد و فحاظی قواعد البحث. فا لے کے آتے ہیں، فا کیوں نہیں لائے مصنف؟ میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر فا کیوں نہیں لے کر آئے؟ یہ سوال وجہ ہے. تو اس کا جواب، حاصل جواب یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں فا آ جاتی ہے تو ہمیں تکلفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ فا در حقیقت جواب ہے اما کا. فا در حقیقت جواب ہے اما کا. جب فا در حقیقت جواب ہے اما کا، اما موجود نہیں ہے، فا کہاں سے ہے؟ اب ہم کبھی کہتے ہیں کہ یہاں پر توہم ہے، کبھی کہتے ہیں تقدیر ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ظرف جو ہے وہ قائم کام ہے، کس کے؟ شرط کے، وغیرہ وغیرہ. اس قسم کے تکلفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فا نہ لا کر اس
ہمیں ان تکلفات سے بچا دیا، کیونکہ اگر فا ہوتی تو ان تکلفات کا سامنا کرنا پڑتا، تو فا کو نہیں لے کے آئے تاکہ ان تکلفات کا سامنا نہ کرنا پڑے. سمجھے؟ دوبارہ سمجھے. سوال یہ کہ اس مقام پہ مصنفین بسا اوقات فا لے کر آتے، اما ہو پھر تو لاتے ہی ہیں، اما نہ ہو جب بھی لے کر آتے ہیں، اما نہ ہو جب بھی لے کر آتے ہیں. تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں پر فا کیوں نہیں لے کر آئے؟ سوال سمجھے؟ یہ سوال ہے. تو اس کا جواب دیے شاعر نے. حاصل جواب یہ ہے کہ جب فا آ جاتی ہے تو ہمیں تکلفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی توہم، کبھی تقدیر وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے تکلفات کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے. جی تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فا کو ہٹا کے ہمیں ان تکلفات سے بچا لیا. بھائی ان تکلفات کی حاجت نہیں، ان تکلفات کی ضرورت نہیں. جی فا نہیں ہے، کیوں؟ اما ہوتا تو فا لاتے، اما نہیں ہے، فا نہیں ہے، لہذا تکلفات میں نہ پڑو. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ بات آئی آپ کی. ایک اور بات کی طرف دھیان کریں. شاعر نے کیا کہا؟ تارک الفاء لئلا یحتاج الی توہم المتوہم، لئلا یحتاج الی توہم المتوہم. فا کو مصنف نے چھوڑ دیا، کیوں؟ تاکہ متوہم کے توہم کی جانب محتاج نہ ہوتے، محتاج نہ ہوں. میں نے آپ کو کسی درس میں یہ بات بتائی ہے کہ فا جب لائی جاتی ہے بغیر اما کے، جوابات بہت سے دیے جاتے ہیں، لیکن جو حقیقت حال کے زیادہ قریب ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ متوہم کو توہم ہوا ہے. یہ تقدیر کی بات بھی مخدوش ہے، بعدوں کا قائم کام ظرف ہونا بھی مخدوش ہے، وبعد میں جو واو ہے اس کا بھی قائم کام اما کے ہونا مخدوش ہے. جو قرین قیاس بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ توہم اما کی بنیاد پر ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ توہم اما کی بنیاد پر ہے، قرین قیاس بات یہ ہے. اسی لیے شاعر نے فقط توہم کی بات کی ہے، اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ بھائی بات جو راجح جواب ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو فا آتی ہے توہم کی بنیاد پہ آتی ہے. تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فا نہ لا کر تمہیں اس توہم سے بچا لیا، یہ توہم کا اعتبار کرنے سے بچا لیا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو دو باتیں میں نے آپ کو بتائیں. پہلی بات تو فا کیوں نہیں لے کر آئے، جس کے جواب کا اصل یہ ہے تاکہ تم تکلفات پہ نہ پڑو، تکلفات کا ارتکاب نہ کرنا پڑے. دوسری بات کہ وہ جو جوابات دیے جاتے ہیں ان میں سے راجح جو جواب ہے وہ توہم والا ہے. قرین کیا باقی کیلو کال تو کیے جاتے ہیں، لیکن جو قرین قیاس جواب ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر توہم ہوا ہے، اس توہم کی بنیاد پر فا لائی گئی. تو شاعر نے اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ الفاظ لائے کہ اللہ یحتاج الی توہم المتوہم. ٹھیک ہو گیا؟ چھوڑا فا کو تاکہ نہ محتاجی ہو متوہم کے توہم کی جانب. توجہ ہے؟ جی. یعنی ما حضر فی الذہن من المرتب الانیق المصور بصورت المبصر امور کلیت یفهم منها جزیات الابحاث الصحیحۃ الممتازۃ من السقیمۃ. بس هذه قواعد البحث، هذه قواعد البحث قضیہ حملیہ، اس کی معرفت موضوع معمول میں سیارے کی معرفت پر موقوف ہے. غور کرنا کہ حاضی کے معنی محتاج بیان نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے نا. حاضی کے معنی یہ بدیہی ہے، موضوع کا بیان بدیہی ہے، موضوع خود بدیہی ہے. ٹھیک ہے. اب محمول ہے قواعد البحث مرکب اضافی، مرکب اضافی. جب محمول ہے مرکب اضافی تو غور کرنا مرکب اضافی کی معرفت موقوف ہوتی مضاف مضاف الیہ میں سیارے کی معرفت پر. ٹھیک ہے. تو اس جانب جائیں گے، یعنی
اس جملے کی اور بالخصوص جو معمول ہے اس کی اضافی وضاحت کریں گے. پہلے لقبی وضاحت کر رہے ہیں یا یوں کہیں کہ حاصل معنی بتا رہے ہیں. بات پہ دھیان دیں, توجہ کریں. حاضی قواعد الباس قضیہ حملیہ, اس کی معرفت موضوع معمول میں سیارے کی معرفت پر موقوف. جو بدیع ہوگا اس کی بیان کی حاجت نہیں ہے, جو نظری ہوگا اس کی بیان کی حاجت ہے. حاضی کی بیان کی حاجت نہیں کیونکہ بدیع ہے. قواعد الباس مرکب اضافی, اس میں سے مضاف قواعد جو ہے اس کے بیان کی بھی حاجت ہے, باس جو ہے اس کے بیان کی بھی حاجت ہے. تو ان مرکب اضافی کی اضافی وضاحت, مرکب اضافی کی اضافی وضاحت اس کی جانب بھی شارع نے جانا ہے. آگے چل کے بات ہو رہی ہے, لیکن اس سے پہلے اس جملے کی جو لقبی حیثیت ہے یا یوں کہے کہ اس کے جو مرادی معنی ہے اس کی نشاندہی پہلے کر رہے ہیں. جو حاصل معنی ہے وہ جو ہے نہیں. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ آپ سوال کر سکتے ہو کہ بھئی پہلے تعریف اضافی ہوتی ہے نہ کہ لقبی. پہلے لقبی کی جانب چلے گئے, بعد میں اضافی کی جانب. نہیں سمجھے؟ پہلے اضافی گفتگو جو ہے وہ پہلے ہوتی ہے, بعد میں لقبی کی جانب جایا جاتا ہے. انہوں نے حیثیت لقبیہ کا لحاظ کر کے گفتگو پہلے کر دی ہے اور حیثیت اضافیہ کا لحاظ کر کے بات بعد میں کی ہے. یہ ترتیب کا عکس کیوں کیا؟ تو جو ہے نہیں, غور کریں. اس کا جواب یہ ہے کہ بالعموم ایسے ہوتا ہے کہ حیثیت اضافیہ کے لحاظ سے وضاحت پہلے, حیثیت لقبی کے لحاظ سے وضاحت بعد میں. عموماً ایسے ہوتا ہے, لیکن شارع نے عکس کیوں کیا؟ اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ مقصود یہاں پر حیثیت لقبیہ ہے. نہیں سمجھے؟ بھائی جو چیز ہمارا مقصود ہے ہم اس کو پہلے بیان کر دیتے ہیں, ہم اس کی وضاحت پہلے کر دیتے ہیں, اس کی نشاندہی پہلے کر دیتے ہیں, اس کی تعین پہلے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جب اس کی تعین پہلے ہو گئی ہے تو اب بعد میں جو وضاحت مطلوب ہے وہ وضاحت کر دیں گے. جو مقصود ہے وہ حیثیت اضافیہ سے حاصل ہونے والی وضاحت نہیں ہے. جو مقصود ہے وہ حیثیت لقبیہ سے حاصل, لقبیہ والی وضاحت ہے. کیونکہ مقصود یہ تھی اس لیے اس کو پہلے بیان کر دیا. بات سمجھے نہیں؟ تو اب کہا حاضی قواعد الباس, حاضی قواعد الباس. تو اس کے معنی کیا ہے, مفہوم کیا ہے؟ معنی مفہوم سمجھنے سے پہلے ایک اعتراض سمجھ لیں. اعتراض یہ کہ حاضی ہے اس میں اشارہ کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے محسوس مبصر مرتب حاضر محسوس مبصر کی جانب. اب غور کریے, حاضی کے ذریعے یہ خطبہ علاقیہ ہو یا ابتدائیہ ہو, دیباچہ علاقیہ ہو دیباچہ ابتدائیہ ہو. اگر ابتدائیہ ہو تو جب حاضی سے اشارہ کیا جا رہا تھا تو قواعد باس خارج میں موجود نہیں تھے. اور اگر الحاقیہ بھی ہو تو جب بھی الفاظ وجود میں آتے ہیں گوشہ عدم میں چلے جاتے ہیں, وجود میں آتے ہیں پردہ فنا میں چلے جاتے ہیں. تو حاضی ہی کے ساتھ جب اشارہ کر رہے تھے تو وہ وجود میں آ کر پردہ فنا میں جا چکے تھے. جب بھی مرتب حاضر محسوس مبصر اشارہ جب بھی نہیں بنتا. حاصل گفتگو یہ کہ خطبہ ابتدائیہ ہو یا خطبہ الحاقیہ ہو, بہر صورت حاضی کے ذریعے اشارہ نہیں بنتا. تو جب نہیں بنتا تو حاضی کے ذریعے اشارہ کس کی جانب ہے؟ یہ اعتراض. تو اس کا شارع نے جواب دیا حاضی کے ذریعے اشارہ محسوس مبصر موجود فی الخارج کی جانب نہیں ہے, ما حضرف ذہن کی جانب ہے. مطلب مجازن. کیا مجازن؟ بات سمجھے؟ حاضی کے ذریعے اشارہ کس کی جانب ہے؟ ما حضرف ذہن کی جانب. مجازن معنی کریں یعنی وہ جو حاضر ہے ذہن میں. غور کریے گا, اشارہ مجازن, جب اشارہ مجازن ہے تو جب معنی مجازی مراد ہوں تو حقیقت اور مجاز میں مناسبت کا تعاقب ضروری ہے. حقیقت اور مجاز کے بیچ مناسبت کا پایا جانا ضروری ہے. مناسبت کیا ہے؟ کہا یہ ہے مرتب
موجود حاضر مرتب حاضر موجود فی الخارج، یہ موجود فی الخارج تو نہیں ہے، لیکن مرتب ہے المبصر المصور بصورت المبصر، جیسے یہ بالکل واضح تمہارے سامنے موجود ہے، اس کو بھی مصنف اس انداز میں دیکھ رہا ہے جیسے اس کے سامنے رکھا ہوا ہے، اس حیثیت میں آیا یہ مناسبت بنی، اس حیثیت میں آیا تو اب حاضی کے ساتھ اشارہ کیا، بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے، سوال تھا، سوال کے جواب میں کہا کہ ما حاضر فی الذہن، حاصل جواب یہ ہے کہ اشارہ مجازن ہے، یہ اشارہ مجازن ہے۔ سوال یہ کہ اشارہ مجازن ہو تو لفظ کا استعمال معنی مجازی میں ہو تو حقیقت اور مجاز کے بیچ مناسبت کا پایا جانا ضروری ہے، یہاں مناسبت کیا ہے؟ تو اس کے جواب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر نے کہا المرتب الانیق المصور بصورت المبصر، حاصل جواب یہ ہے کہ ہادی کے ذریعے جو اشارہ ہے محسوس مبصر موجود فی الخارج کی جانب ہے، اور مرتب ہونا بھی اس کا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ذہن میں ہے یہ مرتب انیق المصور بصورت المبصر، اس کا لحاظ جب اس انداز میں کیا تو اب موجود فی الخارج کے مشابہ ہوا نہ ہوا؟ جی، جب یہ موجود فی الخارج کے مشابہ ہوا تو اس مشابہت کی بنیاد پر اس کی جانب حاضر کے ذریعے اشارہ کرنا، بات سمجھے؟ یعنی وہ جو حاضر ہے ذہن میں، اب یہ من بیانیہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ مرتب خوبصورت جو جس کا تصور ہے مبصر کی صورت میں، توجہ ہے؟ پھر کیا کہا؟ قواعد البحث، کیا؟ قواعد البحث، قواعد جمع قاعدہ کی، قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ وہ قضیہ کلیہ ہے، وہ قضیہ کلیہ ہے کہ جس سے اس کے موضوع کی جزئیات کے احکام کی معرفت ہو۔ قاعدہ کیا ہے؟ وہ قضیہ کلیہ ہے جس کے ذریعے اس کے موضوع کی جزئیات کے احکام کی معرفت ہو، اس کے موضوع کی جزئیات کے احکام کی معرفت، کیا؟ اس کے موضوع کی وہ قضیہ کلیہ جس کے ذریعے اس کے موضوع کی جزئیات کے احکام کی معرفت ہو۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر نے کیا کہا؟ امور کلیۃ، توجہ ہے نہیں؟ یہ بات نہیں وہ اٹھا کے ایسی بات کر دی ہے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ماتن نے کہا قواعد البحث، شاعر نے امور کلیہ کہاں سے لیا ہے؟ یہ امور کلیہ قواعد کا مفہوم ہے۔ قواعد کیا تھے؟ قاعدہ کیا تھا؟ قضیہ کلیہ جس کے ذریعے اس کے موضوع کی جزئیات کے احکام کی معرفت ہو۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا امور کلیۃ یفہم منها جزئیات الابحاث الصحیحۃ الممتازہ من السقیمہ، نہیں سمجھو؟ توجہ ہے؟ معنی کریں، وہ امور کلیہ ہیں سمجھے جاتے ہیں ان سے ابحاث صحیحہ جو ممتاز ہیں سقیمہ سے، ان کی جزئیات، توجہ ہے؟ بات پہ دھیان دینا۔ میں نے آپ کو کہا حاضی قواعد البحث قضیہ حملیہ، اس کی معرفت موضوع معمول میں سیارے کی معرفت پر موقوف، موضوع ہے حاضی، یہ بدیہیات کے قبیل سے ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں تک اعتراض کا تعلق تھا بھئی حاضی کے ذریعے اشارہ معصوم مبصر موجود فی الخارج کی جانب ہوتا ہے، اس اعتراض کا جواب دے دیا۔ باقی حاضی کے معنی بالکل واضح ہے۔ اب غور کرنا رہ گیا قواعد البحث، کیا رہ گیا؟ قواعد البحث، یعنی محمول رہ گیا۔ محمول ہے مرکب اضافی، مرکب اضافی میں سے ہر ایک کی مرکب اضافی کی معرفت مضاف مضاف الیہ میں سے ہر ایک کی معرفت پر موقوف، مضاف قواعد مضاف الیہ بحث، توجہ ہے؟ مضاف الیہ کیا ہے؟ مضاف قواعد مضاف الیہ البحث، مضاف کیا ہے؟ قواعد، مضاف قواعد اس کی وضاحت بھی ضروری ہے، مضاف البحث اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ غور کرو، مضاف کی وضاحت ہو گئی ہے، نہیں ہو گئی؟ امور کلیۃ، پھر رہ کیا گیا؟ مضاف الیہ رہ گیا نا، باقی ساری بات ہو چکی ہے۔ جب یہ معنی لقبی کی نشاندہی کی ہے تو اب اس ضمن میں اعتراض کا جواب بھی آ گیا، اور معمول جو مرکب اضافی تھا اس مرکب اضافی میں سے مضاف کی بات آ چکی ہے، اب فقط رہ گئی مضاف الیہ کی بات۔ مضاف الیہ کیا ہے؟ الباس، یہ پھر گفتگو بات کریں، ٹھیک ہو گیا؟ یہ ذہن میں رکھیں، اس قضیہ میں سے فقط محمول کا مضاف الیہ بچا ہے، محمول میں سے مضاف الیہ بچا ہے، ٹھیک ہو گیا؟